پہلا تسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی فقط 13ویں آیت، خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اس واسطے ہم بھی بلا ناگاہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے۔ آمین۔ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم بلا ناگاہ اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو پیغام ہماری معرفت تم تک پہنچا تم نے اسے آدمیوں کا کلام نہیں سمجھا بلکہ خدا کا کلام سمجھا، اور چونکہ اس کو خدا کا کلام سمجھا گیا اس لیے وہ تاثیر بھی کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری باتیں ہیں تو یہ آپ کو برکت نہیں دے سکتی، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ خدا کی آواز ہے، خدا ہم سے مخاطب ہے۔ پولس رسول کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے کہ خدا ہمارے وسیلے سے التماس کرتا ہے، انسانوں کو خدا استعمال کرتا ہے اپنا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے۔ تو جتنا پیغام، جتنا کلام، جتنی باتیں آج تک آپ تک پہنچی ہیں، کیا آپ نے اسے خدا کا کلام سمجھ کے قبول کیا ہے؟ اگر خدا کا کلام سمجھ کر قبول کیا ہے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اگر یہ انسانوں کی بات سمجھ کر کے ہو جی تو سن لا کے کیتی گل، ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ جو چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر آ کہتے ہیں سارا کلام ہی ساڈے تے سناتا سانوں ہی لائیاں سو اج۔ اصل میں ان کے اندر وہ کمزوری، وہ بیماری ہوتی ہے جس کو خدا ایڈریس کر رہا ہوتا ہے۔ خدا اس سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ خدا اصل میں مجھے نہیں کہہ رہا، اس گناہ کو جو میرے اندر بیٹھا ہوا خدا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، میری زندگی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے۔ تو کئی بار ہم بہت سی جگہ پر اس لیے برکت پانے سے رہ جاتے ہیں، برکت کو لوز کر جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پادری صاحب میری ہی گلاں کرن ڈے اور مینوں سنا رہے ہیں۔ اصل میں پادری کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا لیکن خدا کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ ہم بہت سی ایسی جگہوں پر گئے ہیں، وہاں پہ کلام سنایا، لوگ کہتے ہیں کہ سر جی آج تو سارا کلام ہی میرے تھے۔ ریزن کیا ہے کہ خدا جہاں ہمیں لے کے جاتا ہے وہ فرق طریقے سے استعمال کرتا ہے، مختلف پیغامات خدا میں دیتا ہے کہ اس بک میں سے آج اس جگہ سے، اس جگہ سے، اس جگہ سے۔ خدا کو پتا ہے کہ اس چرچ کی کیا ضرورت ہے، اس گھر کی کیا ضرورت ہے، اس فرد واحد کی کیا ضرورت ہے۔ خدا ہر ایک کی ضرورت کو بیلنس کرنا جانتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو جانتا ہے۔ تو جب ہم خدا کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں ایمان کے ساتھ، یہ جان کر کے یہ خدا کا کلام ہے، پھر ہماری زندگی میں خدا کا کلام تاثیر کرتا ہے۔ کئی بار جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں، لیکن جب ہم اس نظریے سے اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ میری رہنمائی کر رہا ہے، یہ مجھے گائیڈ کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کو قبول کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، اور اس کو جس طرح سے خدا ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے ہم اسی طرح سے اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کرتے ہیں۔ جب اپلائی کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ تو آج کلیسیاؤں کے اندر بنجر پن ہے، بہت سی زندگیوں کے اندر آج بنجر پن ہے، نہ تو کوئی خوشی ہے نہ کوئی شادمانی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ بغیر آپ کو کسی دولت کے بھی خوش رکھ سکتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، بے شمار وہاں پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو مشکل کی حالت میں تھے، ایون کہ موت ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، لیکن وہ خوش تھے، وہ شادمان تھے۔ سدرک مسک اور عبدنجو کو روتے ہوئے اندر نہیں داخل ہوئے تھے آگ کی بھٹی میں، وہ آزاد مرضی سے گئے، بڑے سکون سے وہ اندر گئے اور چلتے ہوئے آگ کے اندر چلے گئے، خوشی سے، اور خوشی سے ہی باہر آ گئے، اس سے ڈبل خوشی سے باہر آئے۔ جتنی خوشی سے وہ آگ کی بھٹی میں گئے تھے اس سے کئی گنا زیادہ خوشی کے ساتھ وہ واپس آئے کہ جس خدا پر ہم نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا وہ خدا واقعی میں زندہ ہے۔ آمین۔ اور وہ بچانے پر قادر ہے۔ دانیل کا ایکسپیرینس بھی یہی ہے۔ دانیل کو جب شیروں کی مان میں پھینکا گیا تو وہ خوفزدہ نہیں تھا، وہ ڈرا ہوا نہیں تھا، وہ پریشان نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ میرا خدا مجھے شیروں کے منہ سے بھی چھڑانے اور بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا نے اس کو بچایا۔ ہماری زندگی کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم ایمان سے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے، ہم خدا کی باتوں کا یقین نہیں کر پاتے اپنی زندگی، اور پھر جو ایک ٹرو ہیپینس ہے وہ ہماری لائف میں نہیں ہے۔ ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ چیز اگر مل جائے نا، کوئی گاڑی مل جائے، کوئی مکان مل جائے، کوئی فلانا ہو جائے، یہ اور وہ چیزیں ہم خدا کو بتاتے ہیں، وہ چیز ہمیں مل بھی جاتی ہیں، ہم پھر بھی نہیں خوش ہوتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میری اور آپ کی خوشی چیزوں سے نہیں ہے، میری اور آپ کی خوشی خداوند سے ہے۔ اگر تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری خوشی خداوند سے ہے تو پھر ہم اس سے چیزیں کم مانگیں گے، اس سے کہیں گے خداوند بس تو ہی آ میری زندگی کی، اور جب خداوند آ جائے گا تو اس کے ساتھ ساری چیزیں بھی آ جائیں گی۔ لیکن ہم الٹ سمجھ رہے ہیں سارے معاملے کو، ہم اس کوشش میں ہیں کہ ہم خدا سے جو دعائیں کر رہے ہیں بس خدا ان کا جواب دیتا جائے تو بس ٹھیک ہے، لیکن معاملہ اس طرح سے حل ہو نہیں رہا۔ آج آپ دیکھیں باتوں کے اندر لوگ جاتے اس ریزن کے لیے ہیں، ان کے پاس ٹارگٹ ہی یہ ہے
کہ میری یہ مشکل ہے, لوگوں نے پرچیاں پکڑی ہوئی ہیں, پرچیاں پا رہے ہیں, میں فلانی پرچی پائی تو میری موٹر سائیکل نکل آئی, میں پھر پرچی پائی تو میرا مکان بن گیا, میں پھر پرچی پائی تو میرے منڈے دا بیاہ ہو گیا, ساڈے کول کوئی پیسہ نہیں سی. بس یہی گواہیاں ہمارے پاس. ہمارے اندر کی تبدیلی کی گواہی کسی کے پاس نہیں کہ جی میں بہت ہی زیادہ جھوٹ بولتا تھا, اب میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. کبھی آپ نے سنی ہے ایسی ٹی وی پہ ایسی گواہی؟ برکت ٹی وی تے کوئی نہیں, صرف یہی گواہی ہے کہ جی میں پرچی پائی سی, شکر ہے جی خدا دا, ہیلیلویا, اے میں 2 بار آئی ہوں اتنے تے میرے پتر دا ویزا لگ گیا, پریز دا لارڈ. کس نے دیا ویزا؟ یسو نے دیا. بے شک یسو ہی دیندا ویزے. لیکن ہماری اپنی باطنی شخصیت اتنی کو زیادہ کمزور ہو گئی ہے, اتنی کو زیادہ ویک ہے. وہ لوگ جو چرچ آ رہے ہیں, وہ لوگ جو کلام پڑھ رہے ہیں, وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں, ان کا کوئی بھی اخلاقی معیار نہیں ہے, زیرو معیار ہے. ٹالرنس ان کے اندر نہیں, یعنی برداشت ان کے اندر نہیں ہے, اور صبر ان کے اندر نہیں ہے, سچائی ان کے اندر نہیں ہے, صاف دلی ان کے اندر نہیں ہے, حسد سے وہ بھرے ہوئے ہیں. ہر قسم کی برائی آج ایمانداروں کے اندر بھری ہوئی ہے. تو کیا وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا؟ آپ کسی اچھے ہوٹل سے کھانا کھائیں ایک دفعہ تو وہ تمہیں سوادی لگ جائے صحیح, پھر تسی کو 10 بندیاں نو دسو گے یار اتھے دی دال کھادی چھولیاں دی, اتھے ہی چلیے تڑکا لاندا ہی دیسی گھیو دا, ایسا سواد آندا کہ دل کردا وہ کھاندے جائیے, کیونکہ ہم نے اس کو انجوائے کر لیا ہوتا ہے. اسی لیے ہم اس کی گواہی بھی دیتے ہیں. جیزس کو آج تک ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا, اسی لیے ہم اس کی گواہی بھی نہیں دیتے. یسوع کو ہم ٹیسٹ ہی نہیں کر پائے, یسوع کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائے, اس لیے ہمارے اندر سے گواہی نکلتی نہیں. ہم جس طرح سے گواہی دے رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں ہم یار تو لگا ہے, وہ ہماری بات میں کوئی اثر ہوتا ہی نہیں, کوئی تاثیر ہوتی نہیں کہ وہ لوگوں کو انکریج کرے, لوگوں کو اٹھائے کہ بھی یہ کہہ رہے ہیں میں بھی چرچ چلا. جب آپ لاچاری سے چرچ جائیں, افسردگی سے چرچ جائیں کہ اوئے امی میں نہیں جانا, تسی امی مینوں اٹھائی جا رہے, ایسے بھی ہوتا ہے نا. امی کہتی چلو بیٹا چل, نہیں ماما میں نے نہیں آ جانا. زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتا. ہمارے اندر کوئی خوشی نہیں ہے چرچ جانے کی. جب چرچ جانے کی خوشی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل خدا سے بہت دور ہے. ورنہ ایک ایماندار تو خوش ہوتا ہے کہ بھی مجھے انویٹیشن دیا جا رہا ہے کہ میں خدا کے گھر جاؤں, خدا کی حضوری میں جاؤں, تو دوڑتا ہے, بھاگتا ہے. وہ نہ سائیکل کا انتظار کرتا, نہ موٹر سائیکل کا, نہ رکشے کا, نہ گڈی کا, وہ تو دوڑ لاندہ. وہ تو کہتا ہے وہ میں تو پہنچنا ہے بھائی, میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. تو جس نے نہیں جانا, جس کا دل خدا کے ساتھ نہیں لگا ہوا, اس کے پاس جتنی مرضی سہولتیں ہوں وہ نہیں آتا. تو پولس کہتا ہے کہ تم نے خدا کا کلام جان کر اس کو قبول کیا اور وہ تم میں تاثیر بھی کر رہا ہے. آپ نے اس چیز کا دھیان کرنا ہے کہ کیا یہ کلام جو ہم پڑھتے ہیں, کیا ہم واقعی میں سے خدا کا کلام سمجھتے ہیں, یا ہم صرف اپنے پسند کے حوالے نکالتے ہیں. پسند والا کا خدا بند میرا چپال ہے, مجھے کمی نہ ہوگی, ہیلیلویا ہیلیلویا. لیکن جہاں پر خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے, وہ ہم سے سخت بات کرتا ہے, اس کو ہم قبول نہیں کرتے. میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ایماندار آپ نے ایماندار ہوتے ہوئے خدا کے کلام کو کس طرح قبول کیا. کیا خدا کا کلام ہماری زندگی میں تاثیر کر رہا ہے؟ تاثیر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ آپ کو چینج کر رہا ہے؟ کیا وہ مجھے بدل رہا ہے؟ اگر خدا کا کلام مجھے بدل نہیں رہا, میرے رویے نہیں چینج ہو رہے, میری زندگی چینج نہیں ہو رہی, تو پھر وقت ضائع کرنے والی بات. ماں باپ بھیجتے ہیں نا بچوں کو اسکول, لیکن اس کو کچھ نہیں آتا. جب اس کو ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا, وہ کہتا جی مینوں کی پتا. بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو ڈیلی جاتے ہیں چرچ, نہ ان کے رویے میں کوئی تبدیلی ہے, نہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہے. چونکہ ان کے اندر تبدیلی کوئی نہیں, اس لیے ان کے اندر خوشی بھی کوئی نہیں. ان کے اندر خوشی کوئی نہیں, اس لیے کوئی ان کی بات پہ یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ایسے ہی ہے نا, وہ کسی کو موٹیویٹ نہیں کر پاتا, اس کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے سنانے کے لیے لوگوں. سب سے بڑی گواہی تو یہی ہے کہ میں تبدیل ہو گیا ہوں, اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں. آمین. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ بائبل کو پڑھ رہے ہیں, جب آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں, تو وہ کس حد تک آپ کے اندر تاثیر کر رہا ہے؟ کوشچن یہ ہے. جب آپ دوائی کھاتے ہیں اس کو اثر بھی تو ہوتا ہے. موڈے جو پیڑ ہو رہی ہوئے تو بروفن کھاؤ, تھوڑی دیر دے بعد کہتا ہے کوئی سکون ہویا, نہیں اثر کیتا دوائی. ایسا مطلب ہے کہ دوائی کھادی وہ اثر ہویا. تو جب اسی کلام میں نے سالاں تو سن رہے ہیں تو کی اثر ہے ساری لائف. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے یسایہ نبی کے صحیفے میں, اس کا کلام بے تاثیر واپس نہیں آتا. خدا کا کلام بے تاثیر واپس نہیں آتا. اب یہاں پہ ایک اور سوال ہے, اگر خدا کا کلام آپ تک پہنچا تو اس نے ابھی تک تاثیر کیوں نہیں کی؟ اگر تاثیر نہیں کی تو اس کا مطلب ابھی تک پہنچا ہی نہیں, کیونکہ ہم نے اس کو ایمان سے قبول نہیں کیا. دو حالتیں ہیں, ایک کلام کو محض سننا اور آ جانا, ایک ہے اس کو ایمان سے قبول کر لینا. جو ایمان سے اس کو قبول کر لیتا اس کی زندگی میں کام ہوتا ہے. لیکن جو محض سنتا ہی رہتا ہے وہ سن کے سن نہیں ہو جاتا ہے نا. تو آپ سن کے سننا ہو, آپ سن کے ایمان سے اس کو قبول کریں تاکہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں تاثیر کرے. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں.